قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں ذکر کرتے آ رہے تھے۔ گریٹر اسرائیل اب بننے کو ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے میں سب سے اہم کردار ان غدار مسلمان حکمرانوں کا ہی ہے جو آج امت مسلمہ کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ آنے والے وقت میں یہ بھی گریٹر اسرائیل کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب سمیت ان تمام اسلامی ریاستوں کی جو آج ٹرمپ کے واضح اعلان کے بعد بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ دوستو ٹرمپ نے آتے ہی غزہ بمب کیوں پھوڑا؟ اس کے اصل مقاصد ہیں کیا؟ کیا واقعی ٹرمپ غزہ کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے یا اصل کہانی کچھ اور ہے؟ آئیے آپ کے ساتھ ٹرمپ کے غزہ بم کی خوفناک کہانی شیئر کرتے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ دوستو غزہ بم کا پہلا ٹارگٹ گریٹر اسرائیل کا فائنل راؤنڈ، دوسرا ٹارگٹ بیت المقدس کا خاتمہ، تیسرا ٹارگٹ غزہ میں امریکی فوجی اڈے بنانا، چوتھا اور سب سے اہم امریکہ اڈے بنا کر ایران، یمن سمیت دیگر عرب ممالک کی طرف پیش قدمی کرے گا، اور سب سے لاسٹ اینڈ ناٹ لیسٹ سعودی عرب پر قابض ہونا، اسلامی ریاست کا خاتمہ۔ یہ ہیں اصل کے گریٹر اسرائیل کے ٹارگٹ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ چونک گئے نا؟ آپ کو یہ سب باتیں ہوائی لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں گے اگر امت مسلمہ کے ان غدار حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ان قریب ہے آپ یہ سب ہوتا دیکھیں گے۔ ٹرمپ کا غزہ پر قابض ہونے کے مقاصد در حقیقت انتہائی خطرناک ہیں جو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو لے ڈوبیں گے۔ دوستو میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹرمپ کے غزہ پر قابض ہونے کے اعلان کے پیچھے چھپی اصل کہانی ہے کیا۔ دوستو غزہ جس ساحلی پٹی پر موجود ہے وہاں پر امریکہ در حقیقت اپنا فوجی اڈا بنانا چاہتا ہے تاکہ اس علاقے سے بیٹھ کر وہ ایران کی طرف پیش قدمی کر سکے۔ امریکہ کا اصل ٹارگٹ ایران کو ڈھیر کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے کئی سالوں سے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ ٹارگٹ اچیو کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ماہرین ٹرمپ کے اس اعلان کو غزہ بم سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس اعلان کے دو خطرناک عزائم ہیں۔ پہلا، غزہ میں فوجی اڈا بنا کر ایران کی طرف پیش قدمی کرنا، دوسرا بحیرہ احمر میں کارگو سیکٹر پر قبضہ کرنا تاکہ پوری دنیا کے تجارتی راستے کا ٹھیکیدار بن جائے۔ لیکن دوسری طرف ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ بم ٹرمپ کے لیے ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ العربیہ کے مطابق غزہ کی پٹی کی آبادی کو ہمسایہ ممالک منتقل کر کے اس کا کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان نے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر تنقید اور مذمت کا دروازہ کھولا، بلکہ لگتا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں مال بردار جہازوں کی آمد و رفت پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ دوستو ٹرمپ کے اچانک اعلان نے اس بات کے اندیشے پیدا کر دیے ہیں کہ یمن میں حوثی ملیشیا ایک بار پھر اس اہم آبی راہداری سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرات پیدا کرے گی۔ حوثیوں نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی کے بعد زیادہ تر جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ روک دیں گے۔ دوستو سمندری کارگو کے چیف ایگزیکٹو جان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے منصوبے نے مشرق وسطیٰ میں گڑبڑ اور کشیدگی کی صورت کو بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد حوثیوں کے حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور دوستو یہیں سے ایک نہ ختم ہونے والی دوسری جنگ کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ جب حوثی ٹرمپ کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر امریکہ کا ری ایکشن تو آئے گا، اور یہی ری ایکشن ایران، یمن سمیت دیگر ہمسایہ اسلامی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور بڑھتے بڑھتے یہ جنگ عرب ممالک کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ دوستو غزہ کی حمایت میں حوثیوں نے سال 2023 کے اواخر میں اسرائیلی بندرگاہوں کا رخ کرنے والے تمام بحری جہازوں اور اس طرح برطانوی اور امریکی اداروں کے مملوکہ بحری جہازوں کو دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ کے غزہ پر قابض ہونے کے اعلان کے بعد اب یہ بات واضح ہے کہ بیت المقدس پر ان قریب صرف یہودیوں کا قبضہ ہی ہوگا اور اللہ کا یہ گھر ان قریب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور مجھے یہ کہنے دیں، جب ترک صدر طیب اردوغان نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ اور مدینہ کو بچانے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، اور دوستو یہ وقت بھی آنے والا ہے،
کیونکہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آج کوئی آگے نہیں آ رہا تو عین ممکن ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بچانے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں آئے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ دوستو گریٹر اسرائیل کی گیم کو سمجھیں، یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ پر بمباری سے قبل اسرائیل نے مسلمانوں کے ملیشیا فورسز کو کمزور کیا، ایران کے صدر کو حادثاتی موت کہہ کر مروا دیا، حماس کے سیاسی ونگ کمانڈر سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا، القاسم بریگیڈ کے قائد کو مروا دیا گیا، اور کیسے کیسے مارا یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس وقت ایران اور اس کے ملیشیا فورسز کو مکمل طور پر کمزور کر دیا گیا ہے۔ دوستو ایرانی ملیشیا فورسز کو کمزور کرنے کے بعد آج امریکہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ غزہ پر قابض ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عراق کو تباہ کیا اور آج امریکہ وہاں قابض ہے۔ بظاہر ہمیشہ کی طرح عرب ممالک نے عرب سربراہی اجلاس تو بلا لیا، لیکن یہ بھی ماضی کی طرح صرف دکھاوا ہی ہے۔ لیکن ان عرب ممالک کو نہیں پتا کہ ان کی باری آنے والی ہے۔ یہ لاکھ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے لیں لیکن انجام اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ اس وقت اگر ضرورت ہے تو امت مسلمہ کو ایک جان ہونے کی ہے۔ آج اگر ضرورت ہے تو باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی آنکھوں کے آگے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ان عیاشیوں کی جو ان مغربی ممالک نے ان مسلمان حکمرانوں کی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے۔ اللہ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔